خاتون پر تھوکنے کا کیس، لندن میں نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ پر فرد جرم عائد کر دی گئی، کامن اسالٹ کی دفعہ لگا دی گئی۔ پنزئی چیمہ نے فرید نموچی کے خلاف پولیس کو شکایت درج کرائی تھی، واقعہ ستمبر میں پیش آیا تھا۔ باجوڑ میں پی پی رہنما اخونزادہ چٹان کی گاڑی کے قریب دھماکہ، پی پی رہنما بلٹ پروف گاڑی کی وجہ سے محفوظ رہے۔ اخونزادہ چٹان 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اور پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کی ٹرافی کی رہنمائی، کپتان بابر اعظم اور نیوزی لینڈ کے مائیکل بریسویل کا پری سیریز فوٹو شوٹ۔ بابر اعظم کہتے ہیں ہر میچ میں الگ کمبینیشن سے کھیلیں گے۔ سعودی وفد کے دورے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، محنت اور لگن سے سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے۔ پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے، نہ میں اس کی اجازت دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا جلد ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے، پاک ایران تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے لیے تیاری کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں، گوادر پھر ڈوب گیا، پشکان جیونی سمیت ساحلی علاقوں میں بھی تباہی، کئی رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ چترال کے دروش میں لینڈ سلائیڈنگ سے 3 گھر مکمل تباہ، مسجد بھی شہید۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں آج بادل برسنے کا امکان۔ متحدہ عرب امارات میں 250 ملی میٹر بارش نے 75 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ دبئی مال، میٹرو اسٹیشنز، انڈر پاسز میں پانی، دبئی ایئرپورٹ سمندر بن گیا، پروازیں معطل، طوفانی ہواؤں نے چھتیں اڑا دی۔ اور کراچی میں پرانی سبزی منڈی پر بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج، مظاہرین کا گاڑیوں پر پتھراؤ، ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ پچھلی بارشیں کی یہ گندگی ختم نہیں ہوئی ابھی تک، ابھی پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں۔ پورا مہینہ ہو گیا، پورا رمضان ہمارا دل جانتا ہے کس طرح گزارے پانی میں، مچھروں نے کاٹ کاٹ کے پیروں کا برا حال کر دیا۔ کراچی میں بارش سے پہلے ہی جگہ جگہ پانی جمع، کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ اولڈ سٹی ایریا کے مکین گندگی سے پریشان، کہتے ہیں بارش ہو گئی تو صورتحال اور سنگین ہو جائے گی۔ رمضان میں صفائی ہوئی نہ عید پر، میئر کراچی نے وعدے کے باوجود مسئلہ حل نہیں کرایا۔ گارڈن ریڈ شوڈ لائن رام سوامی چشتیہ چوک۔ پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کے بیان سے لاتعلقی کا اظہار، رجیم چینج سے متعلق بیان حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں شیر افضل کے خیالات کو پارٹی کا موقف یا حکمت عملی نہیں سمجھتے۔ سعودی عرب کا شمار پاکستان کے قریبی اور بااعتماد اسلامی ممالک میں ہوتا ہے۔ پاک سعودی تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں اور ترقی کے لیے نیک تمنائیں۔ رہنما پی ٹی آئی زلفی بخاری نے کہا سعودی شاہی خاندان سے تعلقات اولین ترجیح ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ ہمارا قریبی برادر ملک رہا ہے اور رہے گا۔ سعودی عرب کسی بھی صورتحال یا حالات میں مدد کرنے میں ناکام نہیں ہوا۔ کمپنی چلنے والی نہیں ہے تو آپس کی جو پھوٹ ہے طریقے انتشار کے اندر، وہ جب اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے، اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے؟ جاوید لطیف صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ ایک لیڈر کچھ دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے، یہ کمپنی چلنے والی نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تنزیہ بار، کہا معیشت سے متعلق مثبت خبریں آ رہی ہیں، اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں ملکی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر کوئی بات نہیں ہوئی، جاوید لطیف کے بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ آزادی اظہار رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن کیمرے کے سامنے پارٹی پالیسی بیان کرنی چاہیے۔ جیل ٹرائل میں میڈیا اور پبلک کا ہونا ضروری ہے، میڈیا کو دور رکھا کیا، آج ان تک ایک لفظ بھی نہیں پہنچا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج عدالت میں نئے شیشے لگائے گئے، بڑی دیواریں کھڑی کی گئیں، کمروں کو تالے لگائے گئے، القادر ٹرسٹ کیس میں بھی انتقام کے لیے بنایا گیا۔ سابق خاتون اول کہہ رہی ہیں ان کو زہر دیا کیا، پھر بھی معائنہ نہیں کرایا جا رہا۔ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرائیں، یہ حکومت زیادہ نہیں چل سکتی، اس کے دن کم ہیں۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت، ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل میں کہا بانی پی ٹی آئی کی 3 لوگوں کے ساتھ آڈیو سامنے آئی، شاہ محمود، اعظم خان اور اسد عمر گفتگو میں شامل ہیں۔
آڈیو میں سائفر کے ساتھ کھیلنے کا تذکرہ ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، وزارت خارجہ کے بجائے وزارت داخلہ مدعی کیوں تھی؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اس نقطے پر بہت زور دیا ہے۔ حامد علی شاہ بولے، آگے چل کر اس پر معاونت کروں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی کی جانب سے طبی معائنے کی درخواست۔ عدالت کا کل 12 بجے تک ڈاکٹر عاصم یونس سے طبی معائنہ کرانے کا حکم۔ سعودی وفد کے دورے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ محنت اور لگن سے سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے۔ پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے، نہ میں اس کی اجازت دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا جلد ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاک ایران تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے لیے تیاری کی نگرانی خود کر رہا ہوں۔ وفاقی کابینہ نے فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقرری، احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن کی منظوری دے دی۔ ای سی سی کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ پنجاب اور کے پی حکومت میں لفظی گولہ باری، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے مریم نواز کی حکومت کو ٹک ٹاک حکومت قرار دے دیا۔ کہا عورتوں کو کیا جواب دوں، مرد تو ان کے پاس کوئی بچا نہیں، عوام کو سستی روٹی نہ دے سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کے جوابی وار علی امین گنڈاپور کو ٹک ٹاکر کا لقب دے دیا۔ کہتی ہیں مریم نواز نے روٹی سستی کر کے ان کو یاد دلایا آپ کا صابن سلو ہے۔ صحت کارڈ نواز شریف کا منصوبہ تھا۔ نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھالیں، سیکرٹری جنرل تبدیل کریں۔ سینئر رہنماؤں کا لیگی قائد کو مشورہ، پارٹی کو اثر نو متعارف کرنے سے متعلق مشاورتی اجلاس۔ نواز شریف کو حکومتی اور پارٹی عہدوں کو علیحدہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف مرکز کے بجائے پنجاب پر توجہ دینے پر زور دے رہی ہیں۔ نون لیگ کی رہنما عرفان صدیقی نے AIY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی، کہا امکان ہے 1-2 مہینے میں نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں نیب نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق 1997 میں گاڑی توشہ خانہ کو سرنڈر کر دی گئی۔ جب گاڑی نواز شریف نے خریدی تو توشہ خانہ کی ملکیت نہیں تھی۔ نواز شریف نے گاڑی کے لیے رقم جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی۔ عدالت چاہے تو نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دے۔ سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم۔ 9 مئی تک وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے 1 ہفتے میں خط واپس نہ لیا گیا تو عدالت حکم جاری کرے گی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، قانون میں کہیں نہیں ہے کہ حساس اداروں کی رپورٹس پر وزارت داخلہ کارروائی کرے۔ وزارت داخلہ نے ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ کہا ایکس پاکستان میں رجسٹر ہے، نہ ہی پاکستانی قوانین کی پاسداری کے معاہدے کا شراکت دار۔ حکومتی احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر پابندی لگانا ضروری تھا۔ چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے کی درخواست کی، جس کو نظر انداز کیا گیا۔ حکومت کے پاس ایکس کی عارضی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں۔ NICH کراچی میں سہولتوں کا فقدان، بستروں کی قلت، بیک وقت ایک ہی بیڈ پر 4 سے 5 بچوں کا علاج، خسرے میں مبتلا بچوں کی موجودگی سے دیگر بچوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ اسلام آباد میں گھریلو ملازمہ کی مبینہ خودکشی۔ رپورٹ میں کہا گیا خودکشی کرنے والی کم عمر ملازمہ عمر فاروق کے گھر کام کرتی تھی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز اسپتال بھجوا دی گئی۔ لڑکی کا تعلق ننکانہ صاحب سے تھا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت خطاب کریں گے۔ مشترکہ اجلاس کے لیے چیف جسٹس پاکستان، صوبائی گورنرز، وزرائے اعلیٰ کو دعوت نامے جاری۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسز چیف کو خصوصی دعوت۔ مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر،
गवर्नर वज़ीर आला जीबी को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इंडस हाईवे पर जामशोरों के करीब बस, ऑयल टैंकर और ट्रक में तसादुम, 8 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है हादसा ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। बस लाड़काना से कराची जा रही थी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी और तुर्क हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा ताउन और शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक के हुकाम की मुआशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक और CEO DFC से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में सरमायाकारी में तौसी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। बिजली की ओवर बिलिंग पर लेस्को के 7 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कैप्टो में बोगस एंट्री पर भी FIA का एक्शन। 20 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा FIA 100% कारकर्दगी दिखाए, अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को में ओवर बिलिंग पर वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का बरहमी का इजहार। अफसरान को फौरी जिम्मेदारों से मुलाकात की हिदायत कर दी। कहा जायद बिलों के इजरा और वसूल की गई रकम की वापसी यकीनी बनाई जाए। किसी इदारे को आवाम से लूटमार की इजाजत नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी ही रुकन असम्बली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्त पर सदफ एहसान की तकरीर का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी की तरफ से जमा फहरिस्त में सदफ एहसान का नाम नहीं था। सदफ एहसान ने कुछ अनासिर के मुबीना गठजोड़ से नशिस्त हासिल की। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के लिए खतरा करार। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसी कर दी। कहा 2022 में अफगानिस्तान में फैलने वाला वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। अफगानिस्तान में वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। पाक अफगान क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन बेहतर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। गजा में इसराइली काबिज फौज की दरिंदगी। मुगाजी कैंप के बाजार और प्ले ग्राउंड पर बम बरसाती है। रफा में घर पर बमबारी। 24 घंटों में बच्चों समेत 56 फलस्तीनी शहीद हो गए। 80 से ज्यादा जख्मी। मगरबी किनारे पर भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। सहूनी फौज ने दोबास में फलस्तीनियों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इसराइली जायरीत की मजम्मत। फलस्तीन की रुकनियत के लिए सलामती कौंसिल में कल वोटिंग का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीका का ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। ईरानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत और रिहाइशगाह के सिवा कहीं नहीं जा सकेगा। इसराइल पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों की तैयारी कर ली। ईरान की अस्करी ताकत महदूद करने के लिए मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। लाहौर के मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने केनाल रोड, जेल रोड समेत तमाम शाहराहों पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की मौजूदगी में पाक न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारियों, टीम कॉम्बिनेशन और खिलाड़ियों की रोटेशन पॉलिसी पर बातचीत। बाबर आजम ने सीरीज के लिए तैयारियों से आगाह किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम में पहली बार मुंतखब होने वाले इरफान खान नियाजी कहते हैं स्क्वाड में नाम आया तो ईद की खुशी डबल हो गई थी। PSL में परफॉर्मेंस का सिला मिला। कोशिश होगी पाकिस्तान के लिए लंबा खेलने।
वेस्ट इंडियन विमेन टीम का दौरा है पाकिस्तान। पहला वनडे कल कराची में होगा। कप्तान विद्या डार कहती हैं आईसीसी वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज की बहुत अहमियत है, कोशिश होगी होम ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस दें। ऑस्ट्रेलियाई खातून एम्पायर क्लेयर पुलिसाक कराची पहुंच गई। पाकिस्तान में पहली बार पाक वेस्ट इंडीज विमेन सीरीज में फराइज अंजाम देंगी। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इंजरी के बाद बार्सिलोना ओपन में साबिक चैंपियन राफेल नडाल का फातिहाना आगाज। इतालवी हरीफ की एक ना चलने दी। स्पेन में टेनिस स्टार ने क्लाइवो को स्ट्रेट सेट में 6-2 और 6-3 से आउट क्लास किया।